آپ سب کے لیے سلامتی چاہتا ہوں، اور کتنے بہن بھائی ہیں جو آج چرچ میں پہلی دفعہ خداوند کی عبادت کے لیے اس گرجا گھر میں آئے ہیں، وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ جو پہلی دفعہ آج چرچ میں آئے ہیں، فرسٹ ٹائم جو آئے ہیں، میں اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو اور اس بچے کو بھی ویلکم کرتا ہوں چرچ میں۔ ویلکم ٹو دا ہاؤس آف دا لارڈ۔ اور آئیے ہم سب کی زوردار تالیاں ان کے لیے بجا کر انہیں ویلکم کریں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ کتنی خوشی کی بات ہے خداوند کے گھر میں آنا اور اس کی قدرت اور اس کے بڑے کاموں کا، اس کی حضوری کا تجربہ کرنا۔ میں اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ گزشتہ اتوار ہم اعمال کی کتاب اس کے دوسرے باب اور اس کی 42ویں آیت سے خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے تھے، اور میں بالخصوص اپنے بہن بھائیوں سے اس بات کو شیئر کر رہا تھا کہ ایماندار کی روحانی زندگی کی عمارت کے 4 اصول ان کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ آئیے ہم بھی اس آیت کو ایک دفعہ پھر پڑھیں۔ آپ جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ ضرور میرے ساتھ نکالیے اعمال کی کتاب، رسولوں کے اعمال، اس کا دوسرا باب اور اس کی آیت نمبر 42 ہم پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ سب کہیے آمین۔ آمین۔ اس مہینے کلیسیا میں سے بہت سارے بہن بھائی ایسے تھے، بیٹیاں، بہنیں، بھائی اور نوجوان، جنہوں نے اپنی زندگیاں خداوند یسوع مسیح کو دی اور خداوند مسیح کی راست بازی کو پورا کیا۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں بپتسمہ لے کر انہوں نے اپنی زندگیاں مسیح کو دی۔ اور یہاں پر اعمال کی کتاب میں بھی جب پطرس نے پہلا واعظ کیا، اس نے کلام سنایا۔ یاد رکھیے، آج بھی اس دنیا میں واحد ایک ہستی اور ایک کلام ہے جو انسان کے دل کو، اس کی شرشت کو، اس کی خصلت کو، اس کی نیچر کو بدل سکتا ہے، اور یہ صرف خدا کا زندگی بخش کلام ہے۔ کلام زندگیوں کو بدل دیتا ہے، کلام زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے، کلام چیزوں کو نیا بنا دیتا ہے۔ اور یہ زندگیاں جو پرانے طریق سے زندگی گزار رہی تھی، جب کلام سنا، بائبل میں لکھا ہے ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں پانی کا بپتسمہ لیا۔ اور پھر انہوں نے 4 کام کیے، جس کے بارے میں 2 باتوں کے بارے میں پچھلے اتوار ہم نے سیکھا تھا۔ سب سے پہلی بات، وہ تعلیم پانے میں مشغول رہے۔ دوسری بات، وہ رسولوں کے ساتھ رفاقت رکھنے میں مشغول رہے۔ تیسری بات، وہ روٹی توڑنے میں مشغول رہے۔ اور چوتھی بات، وہ دعا کرنے میں کیا رہے؟ مشغول رہے۔ یعنی کہ انہوں نے اس کام کو اپنی زندگی میں جاری رکھا۔ یہ کنٹینیوس سینٹنس میں استعمال ہوا ہے، فعل جاری میں، کہ وہ مشغول رہے، کرتے رہے یہ کام، دعا کرتے رہے، روٹی توڑتے رہے، تعلیم پاتے رہے اور ان کے ساتھ رفاقت میں بڑھتے رہے۔ میرے عزیزو، میں نے گزشتہ اتوار آپ کو بتایا تھا کہ مسیحی زندگی میں بتھیری ایسی تعلیمات ہیں جو ہمارے ایمان سے ہمیں گمراہ کرنا چاہتی ہیں۔ مسیح نے آپ کہا، جھوٹے نبیوں سے اور جھوٹے استادوں سے خبردار رہو۔ وہ ہیں تو بھیڑ کی کھال میں، لیکن ہیں وہ بھیڑیے۔ خبر
سال پہلے کی بات ہے، ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا بھائی جی کی کریے ہر بندہ تو پادری بن گیا، یہ کیا ہم نے ہر بندہ پادری بن گیا، پنجابی جو نے کیا ایک پٹو پہ پادری نکلنا ہے، اینا پادری ہو گئے، انہیں کیا بھائی بہت پادری ہو گئے نے، کدی بنی ہے کہ کدی بہت مشکل کا لے، ہر بندے نے تے کچھ بائبل لگائیے اور وہ آگے ہوا بنا دیں گے، کی کریے ہوں؟ میں نے کہا خدا کے کلام میں ایک پیمانہ دیا گیا ہے، خدا کا کلام میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ہمارے لیے آئینہ اور پیمانہ ہے، مقدس کلام میں لکھا ہے جب ایسے لوگ آئیں گے تم ان کی وجہ سے انہیں پہچان لو گے، درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، جو کھاری چشمہ ہے وہ میٹھا پانی نہیں دے سکتا اور جو میٹھا چشمہ ہے وہ کھاری پانی نہیں دے سکتا۔ سو مسیح کا کلام ہمارے لیے انسانوں کو جانچنے کا، انسانوں کو بھانپنے کا اور کلام کے جو ڈاکٹرینز ہے، علم الہیات ہے، اس کے مطابق انہیں جاننے کا کلام ہی آئینہ اور پیمانہ ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جب کوئی نبوت کرے تو نبوتوں کو آزماؤ کہ یہ خداوند کی طرف سے ہے یا نہیں۔ خدا کا کلام آپ ہمیں سکھاتا ہے، سو ہمیں خدا کے کلام پر قائم رہنا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ کے پاس آپ سب کچھ بھول جائیں، آپ کو بائبل مقدس کی آیات مبارکہ یاد نہ ہو، تو آپ ایمانداروں کو رسولوں کا عقیدہ ایک ایسا کمپریہنسو ڈاکٹرین سٹیٹمنٹ ہے، ایک ایسا جامعہ ہمارے ایمان کا اظہار ہے کہ اگر آپ اسے پڑھ لیں گے تو آپ غلط تعلیمات سے بچے رہیں گے۔ آمین آمین۔ اور پچھلے اتوار بھی ہم نے پڑھا تھا اور آج بھی میرے دل کی یہ دعا ہے کہ ہم پھر سے رسولوں کا عقیدہ پڑھیں، یہ ہمیں زبانی یاد ہو تاکہ ہم غلط تعلیمات سے بچے رہیں۔ سب کہیے آمین آمین۔ سوئیے مل کر رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کماری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، عالم ارواح میں اترا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق کی دائنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین کہیے آمین۔ یہ ہمارے ایمان کا اظہار ہے اور خدا کا خادم لکھتا ہے کہ ہمیں تعلیم کے اچھلتے ہوئے لہروں کی مانند، جیسے سمندر کی لہریں اچھلتی کودتی ہیں، ہمیں بھی ایسی تعلیمات سے بچنا ہے جو آج ہیں اور کل سمندر کی لہر کی طرح واپس چلے جائیں گی۔ ہمیں ایسی جھوٹی من گھڑت
تعلیمات سے بچنا ہے. آمین. اور اس کا بہترین ذریعہ خدا کا کلام ہے. ابتدائی چرچ نے اس اصول کو اپنایا کہ انہوں نے رسولوں سے تعلیم پائی. دوسری بات جو میں نے گزرے اتوار آپ کے گوش گزار کی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں رفاقت رکھنا بہت ضروری ہے. جب ہم رفاقت سے دور ہو جاتے ہیں تو ہم شیطان کا لذیذ نوالا بن جاتے ہیں. شیطان آسانی سے ہمیں ڈسیو کر دیتا ہے، ہمیں دھوکہ دے کر خدا کی ابدی زندگی سے محروم کر دیتا ہے. اور اس کے لیے میں نے 7 باتیں آپ کو بتائی تھی کہ ہمیں کیوں رفاقت رکھنا ضرور ہے. لیکن آج ہم خدا کے زندگی بخش کلام میں سے ایک اہم روحانی اصول کے بارے میں سیکھیں گے جسے ابتدائی کلیسیا نے اپنایا. اور لکھا ہے وہ روٹی توڑنے میں مشغول رہے. انہوں نے اس بات کو اہم جانا کہ انہیں مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہونا ضرور ہے. مجھے افسوس ہے کہ آج ہمارے چرچ میں یا بہت ساری دیگر کلیسیاؤں میں یہ طلب، یہ تشنگی، یہ چاہت مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہونے کی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. لوگوں کے اندر اس بات کی ڈیزائر نہیں ہے کہ ہم مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہوں. وہ اسے محض عام سیکرمنٹ سمجھتے ہیں، یہ محض اسے عام رسم سمجھتے ہیں. لیکن آج ہم اس بات پر سیکھیں گے کہ روٹی توڑنا کیوں ضروری ہے، مسیحوں کو کیوں خدا کے خون اور بدن میں شامل ہونا چاہیے. آئیے میرے ساتھ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 6واں باب نکالیے، چیپٹر نمبر 6 اور اس کی آیت نمبر 54 سے 54 سے میں خدا کے کلام میں سے پڑھوں گا، بلکہ 54 آیت سے لے کر اس کی 56 آیت تک. 56 آیت میں یوں لکھا ہے، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. کہیے ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ جو میرا گوشت کھاتا اور جو میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. آگے سنیے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. کیسی زبردست بات لکھی ہے. مسیح خداوند کہہ رہے ہیں جو میرا گوشت کھاتا اور جو میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں آخری دن اسے پھر زندہ کر دوں گا. کیسی بابرکت بات ہے. اور آج ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، سال میں کتنی دفعہ میں ہولی کمیونین کی اس مقدس اور پاک برکت کو کھو دیتا ہوں. میں اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتا، میں اس میں شامل نہیں ہوتا. لیکن کاش ہم اس بات کو جان سکیں. ہولی کمیونین، عشاء ربانی، اگر ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اور اس کی 21ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر ہولی کمیونین کو خدا کی میز کہا گیا ہے، the Lord's table. پھر اسے برکت کا پیالہ بھی کہا جاتا ہے. ابتدائی کلیسیا اسے یوکرسٹ کہا کرتی تھی، اور یہ سارے نام ارشاد خداوند کی عشاء ربانی سے جڑے ہوئے ہیں.
the Lord's table, برکت کا پیالہ اور یوکرسٹ اسی پاک عشاء کے نام ہے. لیکن شاگرد کیوں روٹی توڑتے تھے اور ہمیں روٹی توڑنا کیوں ضروری ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر ہم اس کے لیے لوکا رسول کی انجیل کے 22ویں باب کو پڑھیں یا پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب پڑھیں، تو مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. عشاء ربانی ہم اس لیے لیتے ہیں کیونکہ یہ خداوند یسوع مسیح کی یادگاری ہے. ہم یاد کرتے ہیں اس کے دکھوں کو، اس کی قربانیوں کو جو اس نے میرے اور آپ کے لیے سہے. جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے، میرے عزیزو، شاگرد مسیح کے پاس آئے اور انہوں نے سوال کیا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح تیار کریں؟ مسیح کے ان الفاظوں پر غور کیجئے اور اس کی اہمیت کو جانیے. مسیح نے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ یہ فسح میں تمہارے ساتھ کھاؤں. مسیح نے کہا، میری ڈیزائن یہ ہے کہ یہ پیالہ میں تمہارے ساتھ پیوں، یہ میز میں تمہارے ساتھ شیئر کروں. یہ مسیح کی ڈیزائن ہے، یہ مسیح کی خواہش ہے کہ ہم عشاء ربانی میں شامل ہوں. زبور نویس لکھتا ہے کہ وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. میرے دشمنوں کے روبرو دسترخوان بچھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے ہم خداوند یسوع مسیح کی یادگاری کرتے ہیں. آمین. یہ محض رسم نہیں ہے، یہ محض روٹین کی عبادتی حصہ نہیں ہے، بلکہ عشاء ربانی کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کو یاد کرتے ہیں. ہاللیلویا. جب ابتدائی کلیسیا مسیح کے بدن کو توڑتی ہوگی، جب ابتدائی کلیسیا مسیح کے خون میں شامل ہوتی ہوگی، میں سمجھتا ہوں انہیں اس بات کی قدر اور اس بات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہوگا کہ ہمارے لیے، ہماری نجات کے لیے مسیح نے کتنی بڑی قربانی کی ہے. ہم اکثر گاتے ہیں، تیرا سولی اٹھا کے چلنا ہمیں یاد رہے گا، تیرا گرنا اور سنبھلنا، تیرا گرنا اور سنبھلنا ہمیں یاد رہے گا، تیرا سولی اٹھا کے چلنا ہمیں یاد رہے گا. میرے عزیزو، مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہونا ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہم مسیح کی یادگاری میں ایسا کر رہے ہیں. دوسری بات، مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ حکم دیا کہ تم ایسا ہی کیا کرو. سب کہیے، مسیح نے کہا تم ایسا ہی کیا کرو. ہاللیلویا. یہ خداوند کا حکم ہے، تم ایسا کیا کرو. یہ نہیں کہا کہ بھائی جدا دل کرتا ہے کر لے، کہ جدا دل کرتا ہے نہ کرے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہونا ہر ایماندار کے لیے ضروری ہے. مسیح نے کہا تم ایسا کیا کرو، میری یادگاری میں تم بھی ایسا کیا کرو. اس روٹی کو توڑو، اس شیرے میں سے پیو،
کیونکہ جب کبھی تم ایسا کرتے ہو تم میری موت کا اظہار کرتے ہو، تم میرے دکھوں کو یاد کرتے ہو، تم اس بات کو یاد کرتے ہو کہ خداوند مسیح نے میرے گناہوں کی معافی کے لیے کتنی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو ہم اس لیے مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہوتے ہیں، پہلی بات کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی یادگاری میں ہم کرتے ہیں۔ دوسری بات، ہم اس لیے شامل ہوتے ہیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے حکم دیا ہے کہ تم بھی ایسا ہی کیا کرو۔ تیسری بات، جب ہم حقیقی طور پر اس روٹی اور اس شیرے میں شامل ہوتے ہیں تو مسیح کے بدن اور خون کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں۔ ٹینجبل، ایک مادہ اور ایک غذا کی صورت میں یہ بدن اور خون ہماری زندگی میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا حجم ہے، اس کی ایک شکل ہے، اس کا ایک وجود ہے۔ اور مسیح نے کہا جب کبھی تم یہ روٹی توڑو اور اس پیالے میں سے پیو تو اس بات کو یاد رکھو کہ تمہاری خاطر مسیح کا بدن کوٹا اور مارا گیا ہے۔ آمین۔ یسایہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ وہ مرد غمناک تھا، اس کا بدن میری اور آپ کی خاطر نوچا گیا، کچلا گیا۔ اور زبور نویس لکھتا ہے اس کی کمر پر اس طرح کوڑے برسائے گئے جیسے حلواؤں نے کھیت میں ہل چلایا ہو۔ کتنے زیادہ دکھ مسیح نے میری اور آپ کی خاطر سہے۔ اور جب ہم اس بدن کو اٹھاتے ہیں، جب ہم اس روٹی کو اٹھاتے ہیں، جب ہم اس پیالے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں خداوند مسیح تو نے میرے لیے کتنی حقیقی اور ابدی قربانی دی ہے۔ آمین۔ آج صبح میں آپ کو یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ ابتدائی کلیسیا نے روٹی توڑنے کو ایماندار کی زندگی کا ایک اہم اصول ٹھہرایا، ایک ستون اسے بنایا کہ یہ ایماندار کی روحانی زندگی کا ایک ستون ہے۔ جب وہ تعلیم پا رہا ہے، جب وہ رفاقت رکھ رہا ہے، جب وہ دعا کر رہا ہے، اس کے لیے اتنا ہی زیادہ ضروری ہے کہ وہ خداوند کے بدن اور خون میں بھی شامل ہو۔ اور ہمیں بالخصوص جو بہن بھائی اس کی اہمیت کو جانتے ہیں ان کے لیے خدا کا شکر ہو۔ لیکن آج صبح میں ان بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں، خاص طور پر جنہوں نے اگست کے مہینے میں پانی کا بپتسمہ لے کر اپنی زندگیاں خداوند کو دی ہیں۔ انہیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہونا کتنا ضروری ہے۔ آمین۔ چوتھی بات جو میں آج کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، یسوع نے کہا میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ سب کہیے آمین۔ یسوع کہہ رہے ہیں کہ اس نئے عہد کا درمیانی میں ہوں، میں نے تمہارے لیے خون بہایا ہے، میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو۔ یسوع مسیح ایماندار کی زندگی کا مرکز ہے۔ یسوع مسیح ہماری زندگیوں کا ضامن ہے۔ وہی ہے جس نے باپ کے ساتھ ہماری صلح کرا دی۔
जो गुनाह के सबब से दीवार हाय थी, यीशु मसीह ने उस दीवार को गिरा दिया। यीशु हमारी निजात का मरकज है, यीशु हमारा शाफी है, यीशु हमें पाप से मिलाने वाला है। यीशु मसीह अपने खून से हमारे गुनाह माफ करने वाला है। यीशु के मार खाने से हमने शिफा पाई है। यीशु की सलीब पर जान देने से मैं और आप मौत से निकलकर उसकी जिंदगी में शामिल हो गए हैं। हालेलुया। और यीशु ही वो है जो मुर्दों में से जी उठा है, जिसकी खाली है, और यही यीशु बहुत जल्द बादलों के साथ आने वाला है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, सोना पावे यीशु मसीह के लिए जाएं। Praise the Lord. हालेलुया। यीशु ने कहा मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। शायद आज भी लोग ऐसे हैं जो अब्राहम की कुर्बानियों को याद करते हैं, जो दीगर अंबिया इकराम की कुर्बानियों को याद करते हैं। उसने ये किया, उसने ये कुर्बानी चढ़ाई। हमारे मुल्क में आज भी लोग सुन्नते इब्राहिमी को याद करते हैं कि अब्राहम ने उस बर्रे को कुर्बान किया, लेकिन यीशु कह रहा है तुम किसी और नबी और पैगंबर की याद में नहीं, बल्कि मेरी याद में ये किया करो, क्योंकि मैंने तुम्हारी जानों का फिदिया दिया है, मैंने तुम्हारा बोझ उठा दिया है, मैंने सलीब पर तेरे लिए जान दी है, मैंने तेरा बलिदान दिया है, और मैं ईमानदार तुझे बहुत जल्द लेने के लिए आने वाला हूँ। हालेलुया। यीशु जल्द आने वाला है। और यीशु ये कह रहा है किसी और माबूद और पैगंबर की याद में नहीं, बल्कि तुम मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। हालेलुया। हम इसलिए मसीह के बदन और खून में शामिल होते हैं, क्योंकि इसे करने से हमारी निगाह यीशु मसीह पर चली जाती है। देखो ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा लिया जाता है। ये है वो बर्रा, बकरों और बछड़ों का खून नहीं, बल्कि खुदा के बेटे यीशु मसीह का खून, जो एक ही बार सलीब पर कुर्बान हो गया, ताकि मुझे और आपको, बल्कि सारी दुनिया को हमेशा की जिंदगी में ले जाए। हालेलुया। यीशु ये कह रहा है मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। पांचवी बात, आइए मेरे साथ निकालिए इब्रानियों का खत, खुदा के मुकद्दस कलाम में से इब्रानियों का खत, उसका 8वां बाब। यीशु मसीह के खून और बदन में शामिल होना, उसके नए अहद में शामिल होना है। जब हम उसके बदन और खून में शामिल होते हैं, हम उसके नए अहद में शामिल होते हैं। आइए 2 हवाला जात पढ़ते हैं। इब्रानियों 8वां बाब और उसकी 8वीं से 13वीं आयत नंबर 8 से लेकर उसकी आयत नंबर 13 तक हम पढ़ेंगे। 8वीं आयत में लिखा है, बस वो उनसे उनके नक्श बताकर कहता है, खुदावंद फरमाता है वो दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। ये उस अहद की मानंद होगा, ये उस अहद की मानंद ना होगा जो मैंने उनके बाप दादा से उस दिन बांधा था जब मुल्क के मिस्र से निकाल लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा था। इस वास्ते वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे। और खुदावंद फरमाता है मैं उनकी तरफ कुछ तवज्जो ना की,
پھر خداوند فرماتا ہے جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا، ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ آئیے لوکا کی انجیل اس کا 20واں باب میں نکالیے، یہاں سے بھی ایک آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس کی 20ویں آیت بلکہ 19ویں آیت سے پڑھتا ہوں۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اسی واسطے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور یہ پیالہ، اور کہا یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ سو مسیح کے خون اور گوشت میں شامل ہونا مسیح کے نئے عہد میں شامل ہونا ہے۔ آمین۔ جب ہم مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہو جاتے ہیں، ہم اس کے نئے عہد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو عید فصح بنی اسرائیل قوم منایا کرتی تھی، یہ اس عہد کا نشان تھا، اس عہد کی یادگار تھی جو یہوہ خدا نے انہیں کہا، میری یادگاری کے لیے تم سال بسال اسے منایا کرنا۔ ہر کوئی اپنے گھر کے لیے ایک بڑا یا ایک جانور لے، اسے ذبح کرے اور سوختری قربانی کے طور پر وہ گھرانہ اسے کھائے۔ اور یہ اس بات کی یادگاری تھی کہ جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر کی غلامی میں تھے اور خدا نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں چھڑاؤں گا، میں تمہیں آزاد کروں گا، میں تمہیں رہائی دوں گا، لیکن فرعون بادشاہ بنی اسرائیل قوم کو آزادی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ خدا نے 10 آفات ان پر بھیجی اور ان میں سے 10ویں آفت یہ تھی کہ اس نے مصریوں کے پیروٹوں کو قتل کر دیا۔ لیکن خدا نے کہا ہر کوئی ایک بردہ دے اور اس کا خون چوکھٹوں پر لگا دے، دیواروں پر لگا دے۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا اور وہ اس خون کو دیکھے گا، بائبل میں لکھا ہے کہ موت کا فرشتہ اس گھر میں داخل نہ ہوگا۔ ہاللیلویا۔ تو دنیا اور مصریوں کے گھرانوں میں تو موت تھی، وہاں پر ماتم تھا، لیکن خدا نے اپنے لوگوں سے کہا جس گھر پر برے کا خون ہوگا موت وہاں آ نہ سکے گی۔ یہ عہد خدا نے ان سے باندھا، لیکن انہیں سال بسال اس پریکٹس کو کرنا پڑتا۔ ہر سال بکرے اور مینڈے اور بیل پتہ نہیں کتنی تعداد میں قربان گاہوں پر چڑھائے جاتے۔ عبرانیوں ہی کے خط میں لکھا ہے بکروں اور بچڑوں کا خون اس قابل نہ ہو سکا کہ انسان کو اس کے گناہوں سے نجات دے سکے، اسے چھٹکارا دے سکے۔ انسان قید میں ہے، گناہ کی قید میں ہے، اپنی سوچوں کی قید میں ہے، خواہشوں کی قید میں ہے، بری عادتوں کی قید میں ہے، اور اس پرانے عہد سے چھٹکارا نہیں مل رہا، آزادی نہیں مل رہی۔ خدا کے کلام میں ہم نے پڑھا ہے میں تم سے ایک نیا عہد باندھوں گا، یہ علامتی اور ظاہری عہد نہ ہوگا، بلکہ میں اپنا کلام ان کے دلوں پر لکھوں گا، میں اپنا کلام ان کے دلوں پر نقش کر دوں گا، اور یہ کلام خدا اپنے پاک روح کی قدرت سے کرے گا۔ اور اس نے کہا میں ایک نیا عہد باندھوں گا، اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے
ہمارا ایسا سردار قائم ہے جو اپنا ہی خون دے کر خدا کے تخت کے سامنے چلا گیا اور اس نے اپنے خون سے ہماری ابدی خلاصی کرائی. سو مسیح کا نیا عہد جو ہے وہ اس کے خون سے باندھا گیا ہے، وہ اس کی قربانی سے باندھا گیا ہے، وہ اس کا بدن اور خون فدیدان کرنے سے باندھا گیا ہے. اور مسیح نے کہا یہ میرے خون میں وہ نیا عہد ہے جو تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے. میرے عزیزو، جب ہم مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہوتے ہیں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسیح خداوند کے عہد میں شامل ہو گئے ہیں. ہاللیلویا. ہم اس عہد، اس کووننٹ کے ماننے والے ہیں جو یسوع کے خون سے باندھا گیا ہے، جو یسوع کی قربانی سے باندھا گیا ہے، جس میں بکروں اور بچڑوں کا خون نہیں ہے بلکہ خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کا ابدی اور بیش قیمت خون ہے. سو جب ہم مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہوتے ہیں، پانچویں بات میں نے آپ کو بتائی کہ ہم مسیح کے اس عہد میں شامل ہوتے ہیں جو اس نے اپنے خون سے باندھا ہے. میرے عزیزو، آج صبح میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابتدائی کلیسیا نے اس روحانی اصول کو اپنایا کہ ہمیں مسیح کے بدن میں شامل ہونا کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے. مسیح خداوند کے الفاظ میں نے آپ کو پڑھائے. مسیح نے کہا جو کوئی میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے، اور آگے لکھا ہے میں آخری دن اسے لینے کے لیے آؤں گا. ہاللیلویا. کیسا زبردست ریوارڈ ہے. کیا میں اور آپ مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہوتے ہیں؟ جب ہم ہر مہینے یہ اقرار کرتے ہیں، کرنتھیوں کے پہلے خط کے 11ویں باب میں لکھا ہے وہ لوگ جو نامناسب طور پر خداوند کے بدن میں سے کھائے اور اس میں سے پیے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. اگر ہم نے مسیح کی راست بازی کو پورا نہیں کیا، اپنے گناہوں سے معافی نہیں پائی اور ہم دیکھا دیکھی مسیح کے بدن میں شامل ہو جاتے ہیں، ہم دوسروں کو دیکھ کر اپنا ہاتھ بڑھا دیتے ہیں بغیر گناہوں کی معافی کے، بغیر پانی کے بپتسمے کے، تو بائبل کہتی ہے ایسے لوگ جو نامناسب طور پر خداوند کی میز میں سے کھاتے اور پیتے ہیں وہ اس کھانے پینے سے سزا پائیں گے. اور آگے لکھا ہے اسی لیے تم میں بتھیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے. اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے. میرے عزیزو، آج صبح میں آپ کو اس اہم ترین روحانی اصول کے بارے میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ مسیح کا وعدہ یہ ہے کہ جب ہم اس کی راست بازی کو پورا کرتے ہیں ہمیں اس کی یادگاری کے لیے اس کے بدن اور خون میں شامل ہونا ضرور ہے. ہمیں اس بات کا اقرار کرنا ہے یسوع تو ہی ہے جس نے میری نجات کی قیمت ادا کی ہے. تو ہی ہے جس نے، میں تو اس قابل بھی نہ تھا، میں اس لائق نہ تھا، لیکن تو نے اپنا خون دے کر اس جدائی کی دیوار کو ڈھا دیا اور ہمارا ملاپ آسمانی باپ سے کرا دیا جسے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں. یہ مسیح کے سبب سے ہوا. پھر مسیح کی اس لیے ہم یادگار میں یہ کرتے ہیں کیونکہ ہم اس بات کو جان گئے ہیں
کہ مسیح نے یہ نیا عہد ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا ہے۔ سو یہ 5 باتیں آج صبح میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ چوتھا روحانی ستون جس کے بارے میں بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ ہے دعا کرنا۔ ہم سب دعا کی اہمیت جانتے ہیں، ہم سب دعا کرنے والے لوگ ہیں، لیکن صرف ایک آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے خدا کے زندگی بخش کلام میں سے اعمال کی کتاب، اور اس کا 4واں باب نکالیے، اس کی 31ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ 31ویں آیت میں لکھا ہے، میں پڑھوں گا اور آپ نے بلند آواز کے ساتھ میرے پیچھے اسے دہرانا ہے۔ جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خداوند کا کلام دلیری سے سناتے تھے۔ سب کہیے ہاللویا۔ ہم سب دعا کی اہمیت سے واقف ہیں۔ کسی ایماندار نے کہا ہے کہ بے دعا شخص بے خدا شخص ہے۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے جو شخص دعا نہیں کرتا وہ کسی خدا کو نہیں مانتا۔ سادہ سی گل۔ اس لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے مسیح کے شاگردوں نے یہ نہیں کہا یسوع ناصری سانو بھی دس اے بدوواں تیرے کو کیوں ڈردیاں نے؟ تانوں پتہ ہے یسوع جتھے آ جاندا سی بدوواں ڈردیاں سن، ڈردیاں کمبدیاں سن۔ اچھا شاگرداں یہ بھی شوق پیدا ہو سکتا سی یسوع ایک اور سمجھنے کو دس دے، سانوں میں کوئی دس کوئی طریقہ اسی جائیے تو بدلواں اینج کھٹک کے باہر۔ اج دے زمانے لوگ وڈے قادر کی پہچان نہیں سمجھتے ہیں، بھائی جی وہ آیا سی تے بدلو کھٹک کے شاگرداں کے اندر بھی یہ گل آ سکتی سی۔ وہ کہہ سکتے سن یسوع سانوں بھی کوئی فارمولا سکھا کہ بھائی جی اسی جائیے بدلواں ڈرن تے کمنا شروع ہو جان، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا۔ شاگردوں کے اندر کیا خواہش تھی؟ شاگرد کہنے لگے اے استاد ہمیں بھی دعا کرنا سکھا۔ شاگردوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ یسوع کا جڑا گھوڑ ہے نا یہ دعائی دے، اے بابا جی جڑا راتی سانو سوان سون کے اوتے پہاڑ تے چلے جاندے نے، اے اوتے کوئی ہور سوتے نہیں رہتے، بلکہ بائبل میں لکھا ہے یسوع پوری رات اپنے خدا کی حضوری میں دعا کرتا تھا۔ کہیے ہاللویا۔ شاگردوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہو گئی یسوع جو پاک روح کی قدرت، جو پاک روح کا مسا تیرے اندر ہے، یقیناً اس کا موجب اس کی وجہ دعا ہے، اور ہے استاد ہمیں بھی دعا کرنا سکھا۔ دعا کی بڑی اہمیت ہے، کاش ہم دعا کی اہمیت کو جانیں، کاش ہم دعا کی اہمیت کو جانیں۔ میں آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنی ذاتی زندگی میں دعا کرنا شروع کر دیں۔ پرسنل ٹائم خدا کے ساتھ سپینڈ کریں، اسپیشلی اگر آپ نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے، دعا کے بغیر آپ کمزور ایماندار رہیں گے، لیکن دعا آپ کو زور آور بنا دے گی۔ ہاللویا۔ دعا آپ کو قوت دے گی، دعا آپ کو زور دے گی، اور دعا کی قوت ہی کے سبب سے آپ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں گے۔ کہیے آمین۔ اب یہاں پر جو آیت ہم نے پڑھی ہے لکھا ہے کہ رسولوں کو دھمکایا جا رہا تھا، انہیں دھمکیاں دی جا رہی تھی، بند کر دو کلام سنانا۔ کبھی کبھی سانوں گھر والے بھی کہتے ہیں بلے دار ہوں تو بہت حاجی ہو گئے ہیں،
ہم تو بڑھیا دعاواں چلاتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے شیطان ہمیں ڈسیو کرنے کے لیے لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ اب یہاں پر شیطان ایمانداروں کو ڈسکریج کرنا چاہتا ہے، یہ کلام سنا رہے ہیں انہیں مارو کوٹو، کہ آپ یہ پا جائیں گے، لیکن کلام میں لکھا ہے جب وہ دعا کر رہے تھے جہاں وہ بیٹھے تھے وہ گھر گونج گیا، خدا کی حضوری وہاں ٹھہر گئی، اور دعا کی قدرت کے سبب سے بائبل کی کتاب وہ سب پاک روح سے بھر گئے۔ کہیے ہاللویا۔ جب پاک روح ہماری زندگیوں میں آ جائے گا شیطان ہمارے سامنے کھڑا رہ نہیں سکے گا، کیونکہ یسوع نے کہا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، یہ دعا کی قوت کے سبب سے ہے۔ کاش میں اور آپ اس بات کی اہمیت کو جان جائیں کہ دعا کا ہونا ہماری زندگیوں میں کتنا ضروری ہے۔ ابتدائی چرچ نے اسے ایک پلر سمجھا۔ مثال کے طور پر اگر ایک پلر ہمارے اس بلڈنگ کا جو ہے وہ کمزور پڑ جائے یا ویک ہو یا کسی خدا نہ خاصہ ڈگ جائے، عمارت کا کیا حال ہوئے گا؟ میرا غرق ہو جائے گا یا اس طرح ایمانداراں کا بھی حال ہے۔ خدا نے کیا اگر چار پلر تہاڈی روحانی زندگی چ ہون گے تسی کبھی نہیں ڈگو گے، تسی کبھی خطا نہیں کھاؤ گے، تسی کبھی آزمائش نہیں پاؤ گے۔ ہاں مصیبتاں روحانی زندگی چ آئیں، لیکن یسوع ساڈے نال ہے، یسوع ہمارے ساتھ ہے۔ اس نے کہا خاطر جمع رکھو، دنیا میں مصیبت اٹھاتے تو ہو لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ ہاللویا۔ یسوع کہتا میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ آج آؤ ان چار روحانی اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ پہلا اصول کیا ہے؟ آئیے ہم اسے یاد کرتے ہیں، بلند آواز سے بولنا ہے۔ پہلا اصول کیا ہے؟ تعلیم پانے۔ سب کہیے تعلیم پانے۔ دوسری بات رفاقت رکھنے، اونچی آواز سے کہو رفاقت رکھنے۔ تیسری بات روٹی توڑنے۔ چوتھی بات دعا کرنے۔ سو جب یہ چار اصول اور ستون ہماری زندگیوں میں ہوں گے خدا کی قدرت ہماری زندگی میں ہمیشہ رہے گی۔ ہم غلبے اور فتح مندی کی زندگی گزاریں گے، فتح مندی کی زندگی۔ شیطان آپ کے سامنے ٹھہر نہ سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ رفاقت رکھنے میں مشغول ہیں، آپ تعلیم پانے میں مشغول ہیں، آپ روٹی توڑنے میں مشغول ہیں، آپ نے مسیح کی قربانی کو اپنی نظروں کے سامنے رکھا ہوا ہے یادگاری کے طور پر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دعا کرنے میں مشغول ہیں۔ جمعے کو ہم یہاں پر دعا کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ بہت دفعہ جب میں ہوں میں بھی، لیکن دیگر خدا بھائی جاوید پاکی صاحبان چرچ کی ٹیم یہاں ہوتی ہے۔ آپ کا دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب شاگرد خوف زدہ تھے مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، وہ مرکز کے بالا خانے پر کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے۔ اور جب وہ دعا کر رہے تھے خدا کا پاک روح ان پر آ کر ٹھہر گیا، روح القدس نازل ہو گیا، ان کی زندگیاں بدل گئی، زندگیوں کے طریقے بدل گئے، ان کی بشارت کی حدود کو خدا نے بڑھا دیا۔ کیوں؟ they were praying، اور خدا کا پاک روح نازل ہو گیا۔ میرے عزیزو، آؤ آج اتوار کی صبح ہم اپنے دل میں ارادہ کریں کہ میں دعا کرنے والا شخص بن جاؤں گا، میری زندگی میں دعا ہوگی، اور میں کسی ایک ساتھی کے ساتھ مل کر دعا کا وقت مختص کروں گا۔ چرچ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، یا انفیکٹ کم از کم 12 یا 14 گھنٹے تو کھلا ہی رہتا ہے۔ آپ کے پاس موقع ہے، اگر گھر میں آپ کا ایسا ماحول یا ایٹماسفیئر نہیں ہے، یو کین کم ٹو دی چرچ، آپ چرچ آ سکتے ہیں۔ ایک بات آپ کو میں کہوں، دعا کے سبب سے ہی
खुदा का आसमान खुलता है। जब आप दुआ करते हैं तब खुदा का आसमान खुलेगा। और उसने ये सूल बना दिया, उसने कहा जब तुम मांगेगा तो तेरे लिए हो जाएगा, खटखटाएगा तो खुल जाएगा। ओ हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं और इस कलाम की रोशनी में आज हम अपनी जिंदगियों का मुहासबा करें। क्या मैं और आप इन रूहानी असूलों को अपनी जिंदगी में अपनाए हुए हैं या नहीं? ये सवाल आपने अपने आप से करना है। मेरे दिल में ये डिजायर है, ये ख्वाहिश है कि आप सब पाक रूह से भर जाएं, आप रूह कुछ की कुदरत से मामूर हो जाएं, पाक रूह आपकी जिंदगियों में बस जाए। क्या आपके अंदर ये ख्वाहिश है? क्या आपके अंदर ये डिजायर है? बाइबल में क्या वो तरसती जानों को आसूदा करता है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वो पा लेता है। आज है मेरी बहन, आज है मेरे भाई, मेरी बेटी, खुदा तेरी जिंदगी में एक नया काम करना चाहता है। खुदा तेरी जिंदगी में अपनी बरकतों को जारी करना चाहता है। क्या तू ये बरकतें लेने के लिए तैयार है? क्या तू अपना दिल उसके लिए खोलेगा? क्या तू कहेगा खुदावन मेरी जिंदगी में आ जा, खुदाए पाकरू मुझे छू दे, मुझे कुव्वत दे दे, मैं कमजोर हूं खुदावन, में अक्सर गलतियां सरसर मुझसे हो जाती हैं, लेकिन पाक रूह की कुदरत से मुझे जोर बख्श दे, मुझे गुनाह पर गलबा दे दे, नाफरमानियों पर गलबा दे दे। और यह सिर्फ खुदा के पाक रूह से मुमकिन है। आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े हों। इससे पहले कि मैं आपके लिए दुआ करूं, आइए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद कर लें। मैं खुदा की बड़ी जलाली कुदरत को यहां महसूस कर रहा हूं, और वो आज सुबह तेरे दिल को छूने के लिए यहां मौजूद है। वो आज तेरी जिंदगी में एक नया काम करना चाहता है। वो तेरे बंधनों को तोड़ देना चाहता है। वो तुझे रिहाई और आजादी दे देना चाहता है। बीमारियों से आजादी, बंधनों से आजादी, जुओं से आजादी, गुनाहों से आजादी, नाफरमानियों से आजादी, बुरी आदतों से आजादी। आइए अपने हाथों को उठा लीजिए। लोरा प्रशांतरा बाला रा बाबा बाबा रा बाला रा रिबा का बाबा बारा शांतरा बाला रा। सब अपनी आंखें बंद करें, कोई आंख खुली ना हो। खुदा का पाक यहाँ मौजूद है। और मेरे भाई या मेरी बेटी को तुझे छूने के लिए उतरा है। ओ उसकी कुव्वत को छू ले। हालेलुया। आइए मिलकर कहें, ऐ रूहे पाक उतर आ, ग्लोरी आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू, आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू, आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू, गीत नवा दिल विच आ, गीत नवा दिल विच पा। उतर आ जाइए, उतर आ, उतर आ, उतर आ। आइए उसे पुकारिए।
آئیے دعا کریں. آئیے ہم سب اپنے قدموں پر بیٹھ جائیں. خداوند کی شکر گزاری کریں گے.